السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: أم شرعوا لهم من الدين أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه وتعالى: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام سفيان رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن المعصية قد يتاب منها وإن البدعة لا يتاب منها. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریف اولا و آخرہ اس ایک اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، اور وہی ہمارا معبود حقیقی ہے. اس کے سوا نہ کوئی ہمارا خالق، نہ کوئی ہمارا مالک، نہ کوئی ہمارا رازق، نہ کسی اور کی ہم عبادت کر سکتے ہیں. عظمتوں والا، شان والا، ہدایت و دلالت اس کے ہاتھ میں ہے. جو اس نے چاہا وہ ہوا، جو اس نے نہ چاہا وہ نہیں ہوا. اس کے ذات کے جیسی کسی کی ذات نہیں، اس کے ناموں کے جیسے کسی کے نام نہیں، اس کے افعال کاموں کی طرح کسی کے کام نہیں. لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاتم الانبیاء بنا کر، رحمت والے نبی بنا کر، توحید کی طرف دعوت دینے والے بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حمد و صلوات کے بعد ذمہ داران پروگرام، قابل احترام فضیلت الشیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ اور دیگر علماء، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز اور پیارے بچوں، آج 16 نومبر 2018 عیسوی اعظم کیمپس پونا میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں مجھے بدعت اور اس کی تباہ کاریاں اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے کی، اس کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر میں سمجھا کر، آپ سمجھ کر، ہم سب کو عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ معزز سامعین اور حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو نازل کیا۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ عز و جل نے اس کو اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ عز و جل کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ اسلام معلوم ہوا اس آیت سے کہ اللہ کا دین ہے، لیکن اسلام کون سا اسلام؟ وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا، اور جس اسلام کی طرف ہمارے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دعوت دی، وہ اسلام ہے حقیقی، جو ہمیں ملتا ہے قرآن کی آیتوں میں یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، یا جس اسلام کو سلف صالحین صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے سمجھا اور عمل کیا، وہی اسلام ہے۔ وہ دین نہیں ہو سکتا جو مدینہ میں دین نہیں تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت تک وہ دین نہیں ہوگا، وہ چیز اسلام نہیں ہوگی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں نہ ہوئی تھی۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بڑا پیارا جملہ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ، من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا التسلیم۔ اللہ کی طرف سے میسج آیا ہے، پیغام آیا ہے دنیا والوں کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میسج کو، اس پیغام کو پہنچا دیا ہے، پہنچانا ان کا کام۔ وعلینا التسلیم، ہماری ذمہ داری ہے اس کو قبول کرنا، تسلیم کرنا۔ پہلی چیز ہو چکی، دوسری چیز ہو چکی، تیسرا کام اگر ہم کریں گے تو ہمارے لیے نجات ہے، ورنہ ہمارے لیے خرابی ہے۔ پہلی چیز، اللہ کی طرف سے پیغام آ چکا، من اللہ الرسالہ، اللہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے؟ عبادت اس کی کریں، کیسی کریں، کیسے اس کو راضی کریں، دنیا کیسے گزاریں، کیا طریقہ ہوگا؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا اس کو دین بنا کر اتار دیا، آگے اللہ کی طرف سے پیغام۔ قرآن نازل ہو چکا، آخری آیت بھی اتار دی گئی، پھر وعلی الرسول البلاغ والا معاملہ بھی ہو چکا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، پہنچا دیجئے جو چیز آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے آپ کی طرف اتاری جا رہی ہے، اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا۔ الحمدللہ
اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ کی نصرت سے میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو کما حق ادا کر دیا، دین اسلام پورا پہنچا دیا۔ ایک مشہور حدیث ہے مسلم شریف کی، جو یہاں بہت ضروری ہے کہ ہم اس کو بیان کریں، آپ اور ہم اس کو سنیں اور سمجھیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حج جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں ایک بات بیان فرمائی۔ صحابہ کا مجموعہ تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا انتم تسألون عنی یوم القیامہ فما انتم قائلون، تم لوگ قیامت کے دن میری بابت میرے بارے میں پوچھے جاؤ گے، کیا جواب تمہارا ہوگا؟ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اپنے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے فرمایا۔ صحابہ کا جواب رضی اللہ عنہم اجمعین سماعت فرمائیں، قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت ونصحت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس بات پر گواہ ہیں، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اللہ کا دین ہم تک پہنچا دیا، پورا دین ہم تک پہنچایا، ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی اور آپ نے اپنی ذمہ داری کو ادا کر دیا۔ یہ جواب سن کر، یہ شہادت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے سن کر میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت شہادت کو، اس انگلی کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور ایسا اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہم فاشہد، اللہم فاشہد، اللہم فاشہد۔ آسمان کی طرف انگلی اٹھانا اللہ کی صفت، صفت العلو ہے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی، دنیا کی ہر چیز کو دیکھتا ہے، اللہ ہے اوپر لیکن زمین کی ہر چیز سے واقف، علیم ہے، خبیر ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو گواہ بنایا، کہا دے اللہم، اے اللہ تو گواہ رہنا، یہ تیرے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنی رسالت کی تکمیل کر دی، میں نے پیغام پہنچا دیا، جس کی ذمہ داری تو نے مجھ پر عائد کی تھی۔ یہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس سے ہمیں ایک بہت اہم مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ دین اتر چکا، دین جو اترنا تھا اتر چکا۔ اور اسی حجۃ الوداع کے موقع پر وہ آیت کا بھی نزول ہوا جو مشہور آیت ہے، بڑی پیاری آیت ہے، جس میں تکمیل دین، اتمام نعمت اور اسلام کو ایز اے دین مان کر اللہ کی رضامندی کا اعلان ہو چکا۔ الیوم، آج کون سا آج؟ یہ جس میں آج اور میں اور آپ یہاں کیمپس میں نہیں، معلوم ہے الیوم سے مراد کیا ہے؟ وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج میں تھے اس دن کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے مان کر میں راضی ہو گیا۔ تین باتیں اس آیت میں ہیں جو قابل غور ہیں۔ نمبر ایک، تکمیل۔ کیا مطلب تکمیل؟ اکملتو، میں نے مکمل کر دیا، اللہ کہہ رہا ہے اکملتو لکم دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ دین اللہ کا، ان الدین عند اللہ الاسلام، جو پہلے ہم نے القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو دین اسلام ہے، اس اسلام کو اللہ نے مکمل پہنچا دیا، مکمل اتار دیا، نازل کر دیا۔ اور مکمل کا مطلب کیا ہے؟ کمپلیٹ انگلش میں، مراٹھی تو آتی نہیں، پتہ نہیں کیا بولتے ہیں مراٹھی میں، بہرحال پورچا ہو گیا، جو بھی بولتے ہوں گے، پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ کیا مطلب کمپلیٹ؟ کمپلیٹ کا مطلب، تکمیل کا مطلب کوئی نقص اور کمی نہیں ہے۔ جو چیز دین کے نام پر اتارنی تھی اللہ عز و جل نے اس کو نازل کر دیا۔ جو اللہ نے چاہا، جس میں نمازیں ہیں، فجر کی 2، عشاء کی 4، رمضان کے روزے ہیں، احکام الہیہ ہیں، عقیقہ ہے، وہ ہے، تجارت ہے، بیع و شراء ہے، مردوں کے لیے کیا احکام ہے، خواتین کے لیے کیا ہے، بادشاہ کے لیے کیا ہے، عوام کے لیے کیا ہے، ذمہ داریاں وغیرہ، احکام پورے قرآن میں اتار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ الیوم اکملت لکم، دین مکمل ہو گیا۔ اور نعمت، دین بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے، نعمتیں بہت ہیں، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، نعمتوں کا شمار ناممکن ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ان میں ایک بڑی نعمت اللہ کا دین ہے، اسلام ہے، جو نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے اس نعمت کو پوری کر دیا۔
وَرَضِيتُ, اس پر غور کیجئے, وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, میں اسلام سے, اسلام کو دین مان کر راضی ہو گیا. یہ کون سا اسلام؟ وہ جو اللہ نے نازل کیا. اس اسلام کو ایز اے دین مان کر اللہ خوش ہے, اللہ راضی ہے. رضیت لکم الاسلام, اس وقت جو اسلام تھا, جو اسلام اترا, جو قرآن میں موجود ہے, جو قرآن میں اسلام موجود ہے, اللہ اس سے راضی ہو گیا. چلیے بھئی ایک بات, اب کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ فرما دی, پہنچا دیا؟ جی ہاں, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے مثال دی آپ کو. نبی علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ قرآن کو پڑھ کر سنائیں, اس کی تفسیر بیان فرمائیں, اس کی وضاحت کریں. تو حدیثوں میں ہمیں اسلام ملتا ہے, قرآن میں اسلام, حدیث میں اسلام. وہ مصدر اول, یہ مصدر ثانی, وہ پہلا سورس اسلام کا, یہ دوسرا سورس. قرآن اللہ کی کتاب, وحی من اللہ, اللہ نے اتارا, اس میں دین ہے, اس میں اسلام ہے, اس میں احکام ہے, اور اس کی تفسیر حدیث ہے, سنت رسول ہے, جس میں جو ہے ہمیں دین ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, ہم نے آپ کی طرف ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ لوگوں کے لیے جو چیز اتاری گئی ہے آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان کیجئے. بیان, ایکسپلینیشن, وضاحت کریں, بتائیں جو چیز لوگوں کے لیے اتاری گئی ہے. اللہ نے قرآن اتارا, اس کا بیان حدیث ہے, قرآن کا بیان حدیث ہے. قرآن کا حدیث بولے, سنت بولے, سنت حدیث کے معنی میں, سنت قرآن کی تفسیر ہے, حدیث قرآن کا بیان ہے. قرآن میں اسلام ہے, حدیثوں میں اسلام ہے. صرف قرآن سے ہم اسلام نہیں سمجھ سکتے بھائی, قرآن چھوڑ کر حدیث کو لیں, اسلام نہیں سمجھ میں آئے گا. قرآن بھی حدیث بھی دونوں ضروری ہیں. قرآن میں اللہ نے فرمایا مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ, نمازوں کو قائم کرو. اب اس کی وضاحت کہاں ہے؟ کب پڑھنا, کیسے قائم کرنا نماز, یہ اللہ کا حکم ہے. میں چاہتا ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے اس حکم پر عمل کرو, نماز قائم کریں. کیا مطلب اقامت الصلاۃ؟ کتنی مرتبہ پڑھنا, کب پڑھنا, کس وقت پڑھنا, تفاصیل کہاں موجود ہیں؟ حدیثوں میں موجود. آتوا الزکاۃ, زکات ادا کرو. ٹھیک ہے, ہم زکات نکالنا چاہتے ہیں, کتنی نکالیں, کیسی نکالیں, تمام تفاصیل, وضاحتیں, تفسیر حدیثوں میں ہے. معلوم ہوا دین اسلام مکمل اتار دیا گیا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا. کہاں پہنچا دیا؟ امت تک پہنچا دیا. قرآن میں اسلام, حدیث میں اسلام. اب اس قرآن کو جو اللہ کا کلام ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے, جو اسلام ہے صحابہ نے سمجھا ہے اللہ کی توفیق سے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا, سمجھایا. یتلو علیہم آیاتی, آیتوں کی تلاوت کرتے تھے. جو ایمان لائے وہ صحابہ ہیں رضی اللہ عنہم, انہوں نے آیتوں کو سمجھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور عمل کرنے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سنتے تھے, نبی علیہ السلام کی حدیثوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھتے تھے اور عمل کرتے تھے. اس طریقے سے معاملہ چلتا گیا. اللہ تبارک و تعالی, اب دو باتیں ہیں. نمبر ایک, عبادت صرف اللہ کی کرنا. یہ جو قرآن ہے, یہ حدیث ہے, اس میں باتیں تفصیل کے ساتھ ہیں. اگر اس کو آپ دو جملوں میں بیان کرنا چاہیں, اسلام کا مختصر تعارف, تو آپ کو یہ بولنا ہوگا, یا اگر آپ یہ بولیں تو صحیح ہوگا جواب, اللہ کی عبادت کرنا. چلیے بھئی یہ ایک بنیادی چیز ہے, لا الہ الا اللہ یہی ہے نا, کلمہ ہے ہمارا, اور اس کا تقاضا یہ ہے عبادت جتنی آپ کو کرنی ہے وہ صرف ایک اللہ کی ہوگی, اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی. چلیے بھائی سمجھ میں آ گیا, لا الہ الا اللہ کا یہ تقاضا ہے, لا معبود بحق الا اللہ. اب دوسرا بڑا ضروری مسئلہ, عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا, یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے, عبادت اللہ کی کرنی ہے, غیر اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی. تو اب عبادت کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ سنت کے طریقے پر عبادت ہوگی, بدعت پر نہیں, مرضی سے نہیں, خواہشات سے نہیں, دیکھ کر نہیں, جیسے اچھا لگے ویسے نہیں, جو لوگ کریں ویسے نہیں, آبا اور اجداد نے جیسے کیا ویسے نہیں. توجہ میری طرف رکھیں, کام کرنے والوں کو اپنا کام کرنا ہے. جزاکم اللہ خیر. عبادت اللہ کی کرنا, ایک بات میں نے بتائی, طریقہ کیا ہوگا بھائی, کیسے کریں گے عبادت؟ میں جاری رکھوں.
میں سمجھا؟ کوئی بات نہیں، عبادت ایک اللہ کی جائے گی، یہ بات سمجھ میں آئی؟ طریقہ عبادت کیا ہوگا بھائی؟ کیا اس دروازے کو اوپن چھوڑ دیا گیا جیسے چاہے عبادت کرو؟ تمہیں دیکھو کیا اچھا لگ رہا ہے، تمہیں جس طریقے پر عبادت اچھی لگ رہی ہے، تمہارا دل صاف ہونا چاہیے، نیت خالص اور پاک ہونی چاہیے، تم کو لگ رہا ہے اس طریقے پر کروں گا کام تو اللہ بہت خوش ہوگا، کرو، اللہ دلوں کو دیکھتا جی، کرو، جیسے چاہے عبادت کرو، جیسے چاہے عمل کرو، اللہ کے واسطے کرنا بس۔ کیا ایسا ہے؟ یا عبادات توقیفی ہیں، عبادات اپنی مرضی سے نہیں کی جائیں گی؟ بہت اہم نقطہ ہے، یہی پوائنٹ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ وہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ سنت ضروری ہے، پھر بدعت غلط ہے، پھر غلط ہے تو ہے کیا بدعت، پھر بدعت کی تباہ کاریاں کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، انشاءاللہ بات آئے گی، اسی لیے تفصیل سے بات بتا رہا ہوں تاکہ موضوع کا حق ادا ہو جائے، مکمل فائدہ ہو جائے۔ سنیے محترم سامعین، ہمیں وہ اللہ جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، وہ اللہ تعالیٰ عبادت کے لیے ایک طریقہ اس نے مقرر کیا ہے۔ ہم منمانی عبادت نہیں کر سکتے ہیں، عبادات خواہشات سے نہیں کی جائیں گی، یاد رکھنا۔ علماء نے ایک پیارا قواعد میں سے قواعد ہے، پرنسپل شاید انگلش میں اس کو کہتے ہیں، ایک اصول ہے عبادتوں کو لے کر، یاد رکھنا کوئی بھی عبادت سٹارٹ نہیں کی جا سکتی۔ الاصل فی العبادت المنع، آپ کو عبادت کرنی ہے آپ شروع نہیں کر سکتے ایسے ہی، بلکہ دیکھنا ہوگا سنت سے اس کی دلیل ہے یا نہیں، سنت کے طریقے پر عبادت ہونا ضروری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے تشریف لائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام پیغمبروں کی دعوت بھی یہی رہی، ایک اللہ کی عبادت کرو، طریقہ عبادت سکھانا آپ کا کام تھا، اور یہی تقاضا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ کلمے کے دو حصے ہیں نا بھائی، ایک کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب عبادت صرف اللہ کی کرنا ہے، دوسرا حصہ کیا ہے؟ محمد رسول۔ کیا مطلب محمد؟ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کے کئی تقاضے ہیں، جیسے محبت، ادب، احترام، ان کی اطاعت، ان کے منع کردہ چیزوں سے بچنا۔ بڑے اگر میں بتاؤں چار چیزیں جو علماء نے ذکر کیا ہے، شہادت ان محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے؟ جب میں اور آپ، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں، ہم جو کلمہ گو ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمارا ایمان ہے، تو اس کی چار تقاضے ہیں جو علماء نے ذکر کیا ہے۔ تصدیقہ فیما امر، تصدیقہ فیما اخبر، تصدیقہ طاعتہ فیما امر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما اخبر۔ آگے پیچھے ترتیب ضروری نہیں ہے۔ والا يعبد الله الا بما شرع، اللہ اکبر، یہ ہے پوائنٹ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شہادت ہم دیتے ہیں اشہد ان، اس کے چار تقاضے ہیں، اور یہ چار تقاضوں کی دلیل نصوص ہیں۔ آپ آیتیں پڑھیں، حدیثیں پڑھیں تو یہ چار چیزیں معلوم ہوں گی آپ کو۔ مطلب یہ چار چیزیں کہاں سے لے کر آئے؟ یہ آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں ہے بھائی، اور صحابہ نے ایسے ہی کیا۔ چار چیزیں کیا ہے؟ چار چیزیں، نمبر ایک، آپ کے حکم پر عمل کرنا ہوگا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ یہاں اس کے لیے کچھ کنڈیشن ہے، تفصیلات میں نہ جاتے ہوئے، ہاں استطاعت شرط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھو، آپ نماز پڑھیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کھڑے ہو کر نماز پڑھو، کھڑے ہو کر نماز پڑھنا۔ استطاعت نہیں ہے، اللہ صحت دے، سب کو آپریشن ہوا ہے، پیٹ میں کوئی پرابلم ہے، یا عورتوں کے کوئی مسائل ہیں پیٹ کے، تو کیا کریں گے؟ استطاعت نہیں ہے نا، تو استطاعت سے کیا ہے؟ پھر وجوب ختم ہو جاتا ہے۔ اب کیسے اطاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ اب آپ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر پڑھیں گے، معلوم ہے آپ کو مسئلہ، جانتے ہیں آپ، تو یہ اپنی جگہ تفصیل ہے۔ تو پہلی چیز کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ کا تقاضا کیا ہے صاحب؟ کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کریں گے مستقل۔ اور اس سلسلے میں آپ آئے تو دیکھیں کتنی ہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اور وہ ما آتاکم الرسول فخذوه وغیرہ تمام آیت، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی آیت کہ یطاع باذن اللہ، اللہ کیا حکم ہے، اس لیے ہم پیارے رسول کی اطاعت کریں۔ تو یہ پہلا حق ہے، تقاضا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ کا۔ دوسرا اجتناب ما نہى عنہ وزجر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن چیزوں سے روکا ہے، منع کیا، ان سب سے آپ کو رکنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے اپنی امت کو، رکنا ہوگا، رکنا ہوگا۔ ان میں سے بدعات سے بھی روکا، جی وہی تو موضوع ہے، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ۔ اگر ہم اطاعت اور اطاعت کی مثال دیں اسی حدیث میں، علیکم بسنتی، یہ اطاعت ہے بھائی، میرے طریقے کو۔ جب تم دیکھو دین میں بڑا اختلاف ہو، کیا کرنا؟ رحمت والے نبی تھے، اللہ اکبر، کتنی پیاری پیاری باتیں حدیثوں میں بیان کر کے چلے گئے۔ امت کو صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ ان حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کرے، بس سب مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کیا؟ علیکم بسنتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا
کلمے کا حق کیا ہے؟ جو میں نے بتایا اشہد ان محمد رسول اللہ کا اطاعت کرنا، اس کی مثال علیکم بسنتی، میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور میرے خلفاء صحابہ کے، ٹھیک ہے یہ اطاعت ہوگی۔ جب بھی اختلافی دور ہے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اس کو تھامے رکھیں گے، اس پر عمل کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے اس سے رک جائیں گے۔ مثال کے طور پر اسی حدیث میں وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین میں نئے نئے کاموں سے بچو، تو ہم کو بچنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کے لیے کہا ہے، تو ہم بچ جائیں گے۔ نمبر 2، نمبر 3 تصدیقہ فیما اخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی خبر دی ہے ہم کو یقین کرنا ہوگا، تصدیق کرنا ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے آسمان کی خبریں بتائیں، پچھلی زمانے کے واقعات بیان کیے، اور جنت اور جہنم کے متعلق بہت ساری چیزیں بیان کی، قبر، اس کی نعمت، اس کا عذاب، قیامت کے دن کیا کیا ہوگا، نشانیاں، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں ہماری۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزیں وحی کے بعد بتائی ہیں ہمیں اس کو تصدیق کرنی ہوگی، ہمیں اس کی تصدیق مطلب سچ سمجھنا اس کو، نہیں ایسے کیسے ہوتا ہے، خبر میں عذاب کیسے ہوتا ہے، وہ دجال کیسے آئے گا، وہ ایسے کیسے بولے گا، آسمان کو آرڈر دے گا، بارش ہوگی، یہ سب کیسے ہوگا، تصدیق ضروری ہے، کیونکہ کلمہ پڑھا ہے ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ 3 چیزیں ہوں گے، پہلی اطاعت کرنا، جو بولے وہ سننا عام اردو میں، ٹھیک ہے۔ نمبر 2 جس سے روکا اس سے رک جائیں۔ نمبر 3 جو خبریں دی اس کی تصدیق کرنا۔ نمبر 4 غور سے سننا، وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ، انہوں نے جو طریقہ ہمیں سکھایا ہے اسی طریقے پر اللہ کی عبادت کی جائے گی، اسی طریقے پر۔ معلوم ہوا عبادات خواہشات سے نہیں ہوگی، لوگوں کو دیکھ کر باپ دادا کے طریقے سے ہم کو اچھا لگ رہا ہے، آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کیا سنت ہے؟ کیونکہ جو آپ کو اچھا لگے وہ اللہ کو اچھا لگنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کو جو اچھا لگا مطلب جو اللہ نے چاہا اس کو دین بنا کر اتار دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہنچا دیا، بس بات ختم ہے، وہی چیز ریڈی ہے بھائی۔ امام زہری رحمۃ اللہ کیا کہتے ہیں، من اللہ الرسالہ وعلی الرسول البلاغ، ہو گئے 2 کام، آپ کا کام تسلیم کرنا ہے، وعلینا التسلیم، اس کو ایکسپٹ کرو، دین آ چکا، اب دین میں کوئی چیز ایڈ کرنی نہیں ہے۔ اکملت لکم دینکم ہو گیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تبلیغ بھی فرما دی، شہادت صحابہ نے دے دی، اب صرف ایک ہی کام ہے امت کا، اگر وہ نجات چاہتی ہے اس دین کو پڑھو جو اتارا گیا ہے اور پہنچایا گیا ہے، سمجھو اور اس پر عمل کرو، اس پر عمل کرو تو انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ تو معلوم ہوا سنت پر عمل ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے سارے طریقے اپنی امت کو بیان فرمائے۔ نماز ایک بہت بڑی عبادت ہے نا بھائی، روزمرہ کی جانے والی عبادت۔ اچھا عبادت کی تفصیل ہے، بعض عبادتیں جو ہے روزمرہ زندگی میں فرض ہے، بعض عبادتیں سالانہ کی جاتی ہیں، بعض عبادتیں زندگی میں ایک مرتبہ کی جاتی ہے نا، جیسے روزانہ جو عبادت کی جاتی ہے کون سی ہے بھائی، وہ 5 وقتہ نماز۔ اچھا بعض عبادتیں سالانہ ہیں، جیسے روزہ اور زکوٰۃ فرض ہے، میں فرض عبادت کی بات ہوں، اسلام کے ارکان ہیں۔ اچھا بعض عبادتیں زندگی میں ایک مرتبہ کی جائیں گی، جیسے حج ہے، تو یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، بتا دی امت کو، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ دی، زکوٰۃ کے احکام مسائل حدیثوں میں بیان فرمائے۔ نبی علیہ السلام نے حج کیا، حج کا طریقہ خذوا عنی مناسککم جو مشہور حدیث ہے بتا دیا۔ تو غرض یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل عمل کیا، عبادت کی اللہ کی، اور طریقہ اپنی امت کو سکھا دیا، بس امت پابند ہے اسی طریقے پر عمل کرنے کی۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو سنت کے بغیر عبادت نہیں ہوگی، اور اگر آپ ڈیپ میں جائیں سنت ہی اسلام ہے، اسلام ہی سنت ہے۔ ایک بڑی پیاری بات امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شرح السنہ میں لکھتے ہیں، وَاعْلَمْ يَا أَخِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الدِّينَ إِنَّمَا جَاءَ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَمْ يُوضَعْ عَلَى عُقُولِ الرِّجَالِ۔ اس کے بعد یہ ایک بات ہے بہت اچھی، میں بتا رہا ہوں ابھی ترجمہ آپ کو۔ امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جان لو میرے بھائی، اللہ رحم فرمائے آپ پر، کیا جان لو کہ دین اللہ رب العالمین کی طرف سے آیا ہے، مردوں کی عقلوں پر نہیں اتارا گیا ہے۔ آگے کہتے ہیں اس بات کو بھی جان لو اچھی طریقے سے، ان الاسلام هو السنہ والسنۃ هی الاسلام، اسلام ہی سنت ہے اور سنت ہی اسلام ہے۔ اللہ اکبر، کتنی پیاری بات، اسلام ہی سنت ہے، سنت ہی اسلام۔ اب سنت معلوم ہو گئی، نبی علیہ السلام کے طریقے پر، سنت کا معنی طریقہ، انہی کے طریقے پر عبادت ہوگی۔ کیا اب سنت کو چھوڑ کر اپنے تئیں ہم عبادت کو شروع کر سکتے ہیں؟ نہیں۔ اب آئیے بدعت کیا ہے جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری چیزوں سے روکا ہے، ہمیں اس سے بچنا ہے، ہم نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور اس کا یہ تقاضا ہے۔ ان میں سے ایک چیز ہے بدعت۔ کیا ہے بدعت؟ بعض لوگ بولتے ہیں ہر نیا کام بدعت ہے، بعض لوگ بولتے ہیں دین میں نیا کام بدعت ہے۔ بدعت کی تعریف ڈیفینیشن کو لے کر مختلف اقوال ہیں۔ اچھا نیا کام بدعت، تم لوگ گاڑی چلاتے یہ بدعت نہیں ہے،
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلین میں جا کے جو ہے حج کیے؟ تم پلین میں جا کے حج کر رہے، تم ٹرین میں جا کے کنکری مار رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹرین میں ماری اونٹنی پر، آپ اونٹنی پر جا کے حج کرو، عمرہ کرو، کنکریاں مارو. تو بھائی مسئلے کو سمجھنا ہے اور بہت آسان ہے. میں انشاءاللہ سمجھاؤں گا حدیث کی روشنی میں. ایک حدیث ہے جس میں بدعت کی تعریف موجود ہے، اور وہ حدیث امی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جس کو امامین شیخین امام بخاری رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب کی زینت بنائی. اس ایک حدیث میں بدعت کا ڈیفینیشن ہمیں ملے گا. چلیے سنتے ہیں کیا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا فرمایا؟ نکلتا جا رہا ہے. کیا فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ من احدث، توجہ میری طرف رکھیں، چلے گا. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جس نے ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز کی جو اس میں سے نہیں ہے وہ مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اس حدیث پر غور کیجئے. ہمارے آپ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی تعریف اس میں بیان کی. اس حدیث میں بدعت کا مطلب ہے من احدث. دیکھیے بدعت میں تین چیزیں ہوتی ہیں جو اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. من احدث، تین چیزیں، میں عربی بولوں گا پھر اردو میں سمجھاؤں گا. الاحداث نمبر 1، نمبر 2 فی الدین، نمبر 3 ما لیس منہ عدم الدلیل. الاحداث 1، فی الدین 2، عدم الدلیل 3. 1 + 1 + 1 = بدعت. اگر تین چیزیں ہیں، کوئی بھی چیز دنیا میں چیک کرنا ہے بھائی، ہم کو معلوم کرنا ہے کہ بدعت کیا ہے. آپ دیکھیں کہ بدعت میں جو عمل ہو رہا ہے، جو عبادت ہو رہی ہے، اس میں تین چیزیں ہیں. کیا دیکھنا؟ کتنے دیکھنا؟ 3 دیکھنا. ایک ہے تو نہیں ہوتی بدعت، 2 ہے تو بھی نہیں ہوتی. اب دن میں نیا کام، دن میں نیا کام، صرف دن میں نیا کام بدعت نہیں ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. ہر نیا کام بدعت نہیں ہے. یہ بھی نیا کام ہے، یہ بھی مائک بھی نیا کام، فون بھی نیا کام ہے، بدعت ہے نہیں ہے بھائی. کیسی پنگے، ہر نیا کام نہیں ہے بدعت. اور دین میں ہر چیز نہیں کی جائے وہ بھی بدعت نہیں ہے. 3 چیزیں ہوں گی. اور اللہ جزائے خیر دے ہمارے استاد محمد الجیزانی حفظہ اللہ مدینہ جامعہ اسلامیہ میں انہوں نے جو ہمیں پڑھایا سمجھایا، اللہ جزائے خیر دے، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. جو انہوں نے اپنی کتاب میں جو قواعد معرفت البدع، بڑی اچھی عربی میں کتاب ہے ان کی، اس کتاب میں انہوں نے اس چیز کو وضاحت کے ساتھ مسلم کی حدیث کی روشنی میں بیان کیا. دیکھیے من احدث، 3 چیزیں کیا ہیں جس سے میں اور آپ پہچان سکتے ہیں کہ یس یہ 3 چیزیں ہیں بدعت ہے. نمبر 1 یہ دیکھنا نیا ہے کیا. کیا دیکھنا؟ نیا. پرانا نیا معلوم، اولڈ نیو، نیو نیا، ایک چیز نیا ہونا. نمبر 2 دین کا کام ہونا، دین سمجھ کر کیا جائے، اس کا تقرب ہو. اس کا دین معلوم ہے، کچھ چیزیں دنیاوی ہیں، کچھ چیزیں دینی ہیں، معلوم ہے لوگوں کو. امور الدنیا امور الدین. چلیے تیسری چیز دلیل نہ ہو کتاب و سنت سے. الاصل ما لیس له اصل، کوئی اصل نہ ہو اس کی. 3 چیزیں. اچھا نیا، یہ نیا کا مطلب کیا ہوگا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں کیا گیا، بعد کے دور میں کیا گیا. ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا. اب نئے پرانے کی تحدید کیسے کریں گے ہم کس کو بولیں گے ہاں یہ نیا ہے؟ 20ویں صدی کے بعد کیا گیا، 19ویں صدی، 90s 20، نہیں 90s 20s 21 22 نہیں ہے. نبی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو نہیں ہوا کام بعد میں ہوا اس کو کیا بولتے ہیں؟ نیا کام. سمجھ میں آیا؟ پونا والے بہت سمجھدار ہیں، مجھے پتا ہے، پچھلے سال بھی دیکھا تھا میں. جلدی سمجھتے ہیں ماشاءاللہ، کیوں ایجوکیٹڈ لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو نیا کام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہ کیا گیا ہو، بعد میں لوگوں نے کیا. اٹ از کالڈ نیو، احداث، نئی چیز. ایک. دوسری چیز دین کا کام ہونا. وہ اچھا دین دنیا کے کام ہوتے ہیں؟ جی ہاں. گاڑی چلانا دین کا کام دنیا کا کام؟ کوئی ایک جواب دیجئے، ایک جواب دیجئے ہاتھ اٹھا کر. گاڑی چلانا دین کا کام دنیا کا کام؟ دنیا کا کام. دعا کرنا دین کا کام دنیا کا کام؟ ادھر سے کوئی جواب دیجئے. دین کا کام. ٹھیک ہے. موبائل یوز کرنا دین کا کام دنیا کا کام؟ دنیا کا کام. اچھا موبائل میں دیکھ کر قرآن کی تلاوت کرنا دین کا کام دنیا کا کام؟ تو اس کا مطلب ختم ہے مسئلہ، آگے سمجھانے کی ضرورت نہیں. تو دین دنیا سمجھتے ہیں. تو بدعت ہونے کے لیے 3 چیزیں چاہیے صاحب. کیا چاہیے؟ نیا کام ہونا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا. اچھا بعد میں ہوا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں ہوا وہ. اچھا دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے جو ابھی آپ نے مثال دی، نماز پڑھنا، قربانی دینا، دعا کرنا، ثواب کے لیے اجر کے لیے کوئی کام کرنا، تقرب ہم چاہتے ہیں. دینی امور ہے، معلوم ہے، دعائیں ہیں، توکل ہے، فلاں ہے فلاں ہے. ٹھیک ہے. تو دین کا ہونا دنیا کے کام کو بدعت نہیں بولتے، کیونکہ اس کی دلیل ابھی بتا رہا ہوں.
دلیل بولے. دو ہو گئے. کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو. کون بولیں گے دو؟ جی دو چیزیں کیا ہیں بدعت کو پہچاننے کے لیے؟ نیا کام اور دین کا کام. بس جزاک اللہ خیر, یہ بولنا ہے, نیا کام اور دین کا کام. ٹھیک ہے. تیسری چیز دلیل نہ ہو. کس چیز کی؟ اس کام کی. دلیل قرآن کی آیت, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, آپ نے اجازت دی ہو, آیتوں میں اس کی دلیل ہے, حدیثوں میں اس کی دلیل ہے. کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. اور دلیل کو سمجھنا پڑتا ہے بہرحال اپنی جگہ, کتاب, سنت اور اجماع وغیرہ, قیاس, دلیلیں ہیں بہرحال, دلیلوں کی قسمیں اپنی جگہ. ٹھیک ہے. تو تین چیزیں اگر کسی عمل میں ہم کو نظر آ رہی ہیں, تینوں چیزیں, تو اس کو بدعت بولیں گے. وہ اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ان تین چیزوں کی دلیل سنیے. پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ من احدث, احداث مطلب نیا کام, جس نے کوئی نیا کام کیا, نئے کام کی دلیل مل گئی. فی امرنا ھذا, ہمارے اس دین میں, مطلب دنیا میں نہیں, تو دنیاوی امور نکل گئے یہاں سے. ما لیس منہ, جو اس میں نہیں ہے, مطلب اس کی اصل نہیں ہے, دلیل نہیں ہے. تین چیزیں ہو گئی. من احدث ایک, فی امرنا ھذا دین, ما لیس منہ دلیل نہیں ہے. انجام کیا ہوگا اس عمل کا جس میں یہ تین چیزیں ہوں گی, جس کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں؟ فہو رد, وہ اللہ کے یہاں قابل رد ہے. اب چیک کرنا آسان ہے. ایک آدمی ایک کام کر رہا ہے جماعت کے ساتھ تراویح, ہاں, تین چیزیں چیک کریں گے. نیا کام ہے, جی ہاں نیا کام. ایسے سمجھاتا ہوں میں, مثال دے رہے ہیں. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے پورے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح پڑھائی؟ نہیں. نیا کام ہو گیا بھائی ایک. اچھا دین کا کام ہے, دنیا کا کام ہے, سب کو جواب معلوم ہے. دلیل ہے یا نہیں ہے کہ جماعت کا وجود ہوا؟ دلیل سمجھ, جماعت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اچھا ایک مرتبہ کوئی عمل ہو تو وہ دلیل ہے یا نہیں ہے ہمارے لیے؟ یس آف کورس دلیل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت ہوئی تراویح کی؟ بولیے بھائی. تو اس کا مطلب دلیل ہے. دو چیزیں تو تھی, تیسری چیز نہیں ہوئی, اس کا مطلب اس کو بدعت نہیں بولنا. تو جب اس کو بدعت نہیں بولتے تو وہ نعمت البدعت, وہ لغوی معنی ہے, پھر بات کو سمجھنے کی چیز ہے. کتنا اچھا طریقہ ہے, بولے وہ شرعی بدعت مراد نہیں ہے وہاں پر, کیونکہ یہاں دلیل کے ساتھ یہ عمل ہو رہا ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دورے خلافت میں شروع کرایا. سمجھ رہے بات کو؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں حدیث کی روشنی میں؟ تین چیزیں ہوں گی تو بدعت, دو ہوں گی تو نہیں. نیا کام ہونا ایک, اور بھی بولو. نیا کام بہت ساری چیزیں ہیں. گاڑی چلانا نیا کام بدعت بولتے, مائک پہ درس دینا نیا کام بدعت بولتے, مائک کا یوز, پلین کا یوز, ٹرین کا یوز, یہ نئے کام ہے. ٹرین استعمال کرنا, گاڑیاں استعمال کرنا, فون استعمال, نئے کام ہے. لیکن آپ اس کو بدعت نہیں بول سکتے. اور پڑھیے, من احدث فی امرنا ھذا, فی امرنا ھذا نہیں ہے, نہیں ہے, دین کا کام نہیں ہے, تو پھر ہٹا دو اس کو. آپ بدعت بول ہی نہیں سکتے. پھر دو چیزیں اگر کسی چیز میں ہو, تیسری چیز نہ ہو, جیسے نیا کام تو ہے اور دین کا بھی ہے, لیکن دلیل ہے اس کی. نیا کام ہو رہا ہے, دین کا کام ہے, لیکن دلیلیں موجود ہیں, ہم کو اصل ملتی ہے, اصل اس کی شریعت میں, کتاب و سنت میں اصل ملتی ہے اس کی. تو پھر آپ بدعت اس کو نہیں بول سکتے, کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رد نہیں کہا ہے. بات بہت ایزی ہے. تو یہ تین چیزیں ہیں تو بدعت ہے. کوئی بھی عمل آسانی سے آپ چیک کر سکتے ہیں, یہ کام جو آپ کر رہے ہیں نیا ہے یا پرانا ہے, دیکھنا پڑے گا حدیثوں میں. نہیں بھائی نیا ہے, اچھا دین کا ہے, دین کا کام کر رہے ہیں آپ, اچھا دین کا کام آپ جو کر رہے ہیں کیا اس کی کوئی دلیل ملتی ہے؟ نہیں ملتی ہے. تو پھر کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بدعت ہے, اور بدعت پر عمل نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں بیان فرمایا, فہو رد, جس آدمی نے ان تین چیزوں کو ملا کر یہ کام کیا, نیا بھی کرتا ہے, دین کا کرتا ہے, بغیر دلیل کے کرتا ہے, فہو رد, اے مردود, اللہ کے یہاں اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگا دیا, بخاری مسلم کی مشہور حدیث ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک روایت صحیح مسلم کی ہے جو اسی حدیث کے معنی میں آئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی بھی کام کیا جس پر ہم نے حکم نہیں دیا ہے اس کام کا, ہم نے اجازت نہیں دی ہے اس کام کی, فہو رد, اور اللہ کے یہاں اس کا بھی وہی انجام ہوگا کہ اللہ قبول نہیں کرے گا. آپ کو پتا یہ جو دو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے, بلکہ پہلی جو حدیث ہے اس کو علماء نے قواعد اسلام میں ذکر کیا ہے. اسلام کی بیس ہے, بیس قواعد ہے, کیونکہ یہ سمجھیں گے تو بدعت سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. پھر کوئی آدمی کوئی بدعت نہیں کرے گا, بدعت کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کرے گا, پھر سنت پر عمل کرنے کی کوشش ہوگی, سنتوں کی واقفیت ہو جائے گی. کیوں؟ کیونکہ یہ حدیث اس کو سمجھ میں آ گئی. اور اسی لیے علماء نے اس عظیم ترین حدیث جس کو میں نے ابھی ایکسپلین کیا, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی حدیث جو صحیح بخاری صحیح مسلم میں ہے, من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد والی جو حدیث ہے, اس کو قواعد اسلام میں, دین کی اساس, اس حدیث کے بارے میں علماء کے اقوال کو چیک کیجیے آپ.
اس حدیث کی روشنی میں علماء کے اقوال کو چیک کیجیے آپ، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ علماء نے اس حدیث کے بارے میں کیا چیز بیان فرمائی ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ دین کے اساس میں سے، دین کے قواعد میں سے یہ چیز ہے، اور یہ بہت بڑی حدیث ہے۔ لہٰذا ہم سمجھیں کہ بدعت کیا ہے، اور جب بدعت یہ ہمارے سمجھ میں آ گئی تو پھر اس سے بچنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئے نئے کاموں سے بچو، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، ہر نیا کام بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں بدعت کے بارے میں، جس کی ابھی تشریح آپ کے سامنے تعریف وضاحت کی گئی، كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہمیں گمراہی نہیں چاہیے۔ ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں صراط مستقیم چاہیے، ہم کو ضالین کا راستہ نہیں چاہیے۔ سورہ فاتحہ کتنی بڑی سورہ مبارکہ، ہر نماز کی ہر رکعت میں، خواہ وہ فرض ہو، سنت ہو، مؤکدہ، غیر مؤکدہ جس کو ہم نفل کہتے ہیں، فرض کفایہ، جنازے والی نماز ہو، استسقاء، کوئی بھی نماز، کیا سورہ فاتحہ نہیں پڑھی جاتی ہے اس میں؟ نمازوں میں سورہ فاتحہ اتنی بڑی سورہ، اس سورہ مبارکہ میں ہم اللہ عز و جل سے بہت بڑی دعا مانگتے ہیں، اور وہ ہے سیدھے راستے کی ہدایت۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بعد دعا ہو رہی ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ۔ کیوں راستہ وہ سیدھا نہیں جو آپ کو سیدھا لگے؟ پونا والوں کو، پمپری والوں کو ایک راستہ سیدھا دکھ رہا ہے، وہ لوگ بولتے ہیں بھئی یہ سیدھا راستہ ہے، مالیگاؤں والے بولتے ہیں نہیں آپ کو لگ رہا ہوگا وہ سیدھا نہیں، یہ سیدھا ہے۔ ایسے آزاد نہیں اللہ نے اپنے بندوں کو چھوڑ دیا کہ تمہیں جو سیدھا لگے وہی صراط مستقیم ہے۔ یا بعض لوگ سمجھتے ہیں ہمارے آبا اور اجداد نے جس طریقے پر عمل کیا وہ کیا غلط ہو سکتا ہے، وہی سیدھا راستہ ہے ہمارے آبا اور اجداد کا۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، عجیب عجیب مسئلے ہے۔ آپ سوچو، دیکھو یہ سیدھا ہے، یہی صراط مستقیم ہے، آپ دیکھیں نا، سوچیں نا، کل رات میں سوچے، صبح اٹھنے کے بعد کیا سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، یا کسی کو خواب میں اشارہ نہیں ملتا، اٹھو دنیا کو بتاؤ یہی مستقیم راستہ ہے، نہیں میرے بھائی۔ پھر صراط الذین انعمت علیہم، کچھ لوگ چلے اس راستے پر جس کی ہدایت ہم اللہ عز و جل سے مانتے ہیں، وہ انعام یافتہ لوگ تھے، اور انہی کے راستے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقیم کہا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ہمیں وہ راہ نہیں چاہیے جس پر چلنے کی وجہ سے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور ہمیں وہ راستہ بھی نہیں چاہیے جو لوگوں کو پتہ نہیں تھا، چلے بھٹک گئے، وہ راستہ نہیں تھا، راستے کا علم نہیں تھا، لیکن سمجھو کہ ہو سکتا ہے یہی صحیح راستہ، چلتے گئے اور گمراہی ہو گئی۔ تو ہم گمراہی سے بچتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گمراہی کا ایک راستہ بدعات ہے، بدعت ایک گمراہی کا راستہ ہے، کل بدعہ ضلالہ۔ اب آئیے بات پھر ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا کر آپ کو میں نقصانات اس کے بیان کروں، جو دوسرا حصہ ہے موضوع کا۔ بھائی کیا ایسی بات ہے کہ نہیں بدعت 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، ایک اچھی بدعت ایک بری بدعت؟ اچھی بدعت کر سکتے، بری بدعت نہیں کر سکتے۔ کل بدعہ نبی اسلام فرماتے ہیں، عربی اب حدیثیں ہیں، آیتیں عربی میں ہیں، نبی اسلام نے ہر بدعت کو گمراہی قرار دیا ہے، اور بدعت کی تعریف آپ کے سامنے ہو چکی۔ تو پھر بدعت گمراہی صراط مستقیم کیسے ہو سکتی ہے؟ بدعت ہدایت نہیں ہو سکتی ہے، سنت کا طریقہ ہدایت کا طریقہ ہے، سنت کا راستہ صحیح راستہ ہے، بدعت گمراہی ہے۔ اور اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کل بدعت ضلالہ بتانے سے پہلے وَإِيَّاكُمْ فرمایا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ، بچنے کا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس میں خیر بھی ہوتا تو اللہ کے رسول کہتے کہ نہیں بری چیزیں مت کرو، بری بدعتوں سے بچو، اچھی بدعتیں کرتے جاؤ، نہیں اچھی بری کی کوئی تو بھی۔ نبی علیہ السلام نے کل بدعت ضلالہ فرمایا، ہر بدعت گمراہی ہے۔ لہٰذا معلوم ہوا کہ بدعت کے بہت سارے نقصانات ہوتے ہیں۔ اس حدیث شریف سے ایک بہت بڑا نقصان بدعت کا معلوم ہوا، اور وہ ہے کہ یہ بدعت گمراہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس کو گمراہی قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر ہم گمراہی سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا، کیونکہ بدعت خیر نہیں ہے، بدعت شر ہے، بدعت نقصان دینے والی، گمراہ کرنے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے ایک آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے جو سورہ شورى کی آیت ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ ترجمہ دیکھیے، قرآن ہے جو میری اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے کیا ان لوگوں کے کوئی شریک ہیں، پارٹنرز ہیں،
اللہ کو چھوڑ کر ان لوگوں نے شریک لوگوں کو بنا لیا ہے. شرعوا لهم من الدین ما لم یأذن به اللہ, کہ انہوں نے دین میں ایسی چیزیں ایجاد کی جس کی اجازت, جس کا حکم اللہ نے نہیں دیا ہے. ما لم یأذن به اللہ, اللہ کا حکم نہیں ہے. وہ چیزیں کیا ان شریکوں نے تمہارے لیے ایجاد کر دی ہیں یا تمہارے لیے بنا دیا ہے؟ معلوم ہوا کہ بدعت کا یہ نقصان ہے کہ بدعت جو ہے بغیر اللہ کی اجازت کے کیا گیا عمل ہے. اللہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے, اللہ نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, کیونکہ اللہ نے جس چیز کی اجازت دی ہے وہ کہاں ملے گی ہمیں چیزیں؟ کیسے پہچانیں گے کہ ہاں اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے اور اس کی اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اپنی امت کو کرنے کی ترغیب دلائی ہے, وہ اذن اللہ ہے. کیوں؟ اللہ نے فرمایا لیطاع باذن اللہ, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے ہم پر, اور یہ اللہ کے اذن سے ہے, اللہ کے حکم سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. تو اللہ کا حکم یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, اور اطاعت میں یہ چیز آتی ہے کہ آپ سنتوں کے طریقے پر عمل کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اللہ کی عبادت کرو. یہ اللہ کا حکم ہے. اگر طریقہ چھوڑ کر بدعت سے اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے تو ما لم یأذن بہ اللہ ہے, اس کی وعید آئی ہے. اللہ نے اس کی وعید سنائی ہے کہ لوگوں نے دین میں ایسی چیزیں بنائی ہیں جس کی اجازت اللہ نے نہیں دی ہے. تو بدعت اذن اللہ نہیں ہے, اللہ کا اذن نہیں ہے. یہ ایک بڑا اس کا نقصان ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے بدعت کے نقصانات میں سے ایک خطرناک قسم کا نقصان اور ہولناک کی کیا کہتے ہیں ہلاکت یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انسان کو باہر نکال دیتا ہے. ہمیشہ نبی علیہ السلام کے طریقے سے نکل جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا علیکم بسنتی, تم میرے طریقے کو مضبوطی سے تھامے رکھو. آگے فرماتے وإیاکم ومحدثات الامور, اور نئے نئے کاموں کو ایجاد کرنے سے بچو. تو بدعت کا یہ نقصان ہے کہ انسان طریقے نبوی سے ہٹ جاتا ہے, نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہمیشہ کے لیے ہٹ جاتا ہے, اور بدعت پر اس کا پورا اب عمل ہو رہا ہے. اور وہ بدعت ظاہر بات ہے بتا دیا ہم نے, سنت کا طریقہ نہیں, سنت کے اپوزٹ ہے وہ. تو یہ ایک بڑا اس کا نقصان ہے. اسی طریقے سے ایک اور ایک نقصان اس کا خطرناک یہ ہے, غور کریں تو بدعت کرنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے, غور کیجئے اس بات پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں ہے, یا اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا, ایک مسئلہ, یا معلوم تھا لیکن کیا نہیں. اور دونوں بھی خطرناک چیزیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا کہ دین میں یہ کام ہونا ہے. کیا یہ تصور صحیح ہے؟ کتنا خطرناک مسئلہ ہے یہ کہ مسلمان امتی جس کو اتباع لازم قرار دی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ ایک دین میں کام کر رہا ہے جس کو ہم بدعت کہہ رہے ہیں. تو بدعت کر رہا ہے, ظاہر بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہوا. تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز معلوم نہیں تھی, ہم کر رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کیے, نہ کرنے کا حکم دیے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم ہونا دین کی کوئی چیز, اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہم کو معلوم, ہم کر رہے ہیں. سمجھے یا نہیں سمجھے, تقاضا یہ ہوتا ہے اس کا. بات یہ نکلتی ہے اس سے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان سمجھ رہا ہے, نہیں, مسلمان بولیں گے ہم کہاں سمجھتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو سب معلوم ہے. لیکن بھائی آپ کام کر رہے ہو بدعت کا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا ہے, اجازت نہیں دی ہے, تو اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ ان کو نہیں معلوم تھا, اور نہیں معلوم ہونا ان کو بڑا مسئلہ ہے سمجھنا. چلو اگر دوسری شکل اختیار کی جائے, نہیں معلوم تھا, نہیں معلوم تھا, کیسے بول رہے آپ, معلوم تھا سب, پھر کیے نہیں نا, وہ آپ کر رہے وہ نہیں کیے, اب بولو اب کیا مسئلہ ہے؟ یہ بھی خطرناک مسئلہ کہ معلوم تھا نہیں کیے, نہیں بتائے, اور ہم کر رہے ہیں اس کو. دونوں بھی خطرے کی گھنٹیاں ہیں, خطرناک معاملہ ہے. لہذا بدعت کا یہ نقصان ہوتا ہے کہ یہ چیزیں انسان کی زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے. اسی طریقے سے بدعت کا مطلب یہ ہوتا ہے, جیسے علماء نے بڑی پیار جو آیت کی روشنی میں نے ایک آیت پڑھی الیوم اکملت, اس کا مطلب یہ آیت صحیح نہیں ہے. پھر بدعت کا یہ مطلب ہوتا ہے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم, آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. جب مکمل کر دیا تو اس کا مطلب بدعت یہ آیت سے ٹکرا رہی ہے. اگر مکمل ہے تو بدعت کیسے ہو رہی ہے؟ پھر مکمل ہے تو جو ہے وہی کرنا ہے نا, سمپل بات ہے بھائی, کامن سینس. مکمل کا مطلب اتار دیا دین, اب وہ جو دین میں جو ہے وہ کرنا ہے. اب نہیں ہے آپ کر رہے بدعت, تو اس کا مطلب یہ آیت غلط ہو گئی پھر, اور کوئی آیت غلط نہیں ہوتی ہے. اللہ کا کلام سچا ہے. بدعت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بدعت کے نقصانوں میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اس سے انسان بدعت سے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور سنت سے اللہ کے قریب ہوتا ہے, کہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. سنت سے ہدایت ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا پر چلو گے تہتدوا, تم ہدایت پر رہو گے. کیا مطلب؟
اگر ہدایت چاہیے تو سنت کو فالو کرنا ہوگا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہوگا تو آپ کے لیے ہدایت ہے. واضح ہے بدعت کا نقصان, اگر سنت چھوڑ کر بدعت کی جائے گی تو پھر ہدایت نہیں ضلالت ہے, جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے بیان کیا. اللہ کو سنت پسند ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دے رہے ہیں, جو طریقہ سکھا رہے ہیں, اس کو لے لو, اور جن چیزوں سے روک رہے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ اللہ کو پسند ہے. اور سنت پر عمل کرنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطیع اور فرمانبردار ہوتا ہے. اللہ کے احکام پر چلنے والا اس کو کہا جائے گا جو سنتوں پر عمل کر رہا ہے. دلیل قرآن کی آیت اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی. کیوں؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں احکام دے رہے ہیں, سنتیں بتا رہے ہیں, اپنی مرضی, اپنے تئیں, اپنی خواہشات سے نہیں, بلکہ ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ طریقہ بتاؤ. جیسے بہت ساری مثالیں, جرنا کے موقع پر ایک آدمی اپنا جبہ لے کر آیا تھا, اس پر زعفران لگا ہوا تھا جو خوشبو ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس نے پوچھا کیا اس پہ میں احرام باندھ سکتا ہوں اس جبے پر؟ نبی علیہ السلام نے جواب نہیں دیا, انتظار کیا وحی کا. وحی آئی, پھر نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور فرمایا کہ اس کو دھو لو اور اس کے بعد احرام باندھو. اس کو دھو لو پھر اس کے بعد احرام باندھو. معلوم ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بعد بولتے ہیں, وحی کے ذریعے نبی علیہ السلام اپنی امت کی تعلیم کرتے یا اپنی امت کو راستہ دکھاتے, طریقہ عبادت بتاتے ہیں. تو ہم اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر, سنت پر چل رہے تو وحی کی اتباع ہو رہی ہے یہ, اور وحی کی اتباع ہی میں خیر ہے. اگر وحی کی اتباع نہیں کی جائے گی, خواہشات کی اتباع کی جائے یا بدعات کے طریقے پر اللہ کی بات کی جائے گی, تو اسی صورت میں اس کا نقصان ہوگا. پھر اور وہ نقصان یہ ہے کہ اللہ کے یہاں وہ عمل قبول نہیں ہوگا. ایک خطرناک قسم کا نقصان میرے بھائی, مجھے آپ بتائیے, ایک آدمی اپنی 60 سالہ زندگی میں عبادات کر رہا ہے, اعمال انجام دے رہا ہے, کیا چاہتا ہے؟ ہم نماز پڑھیں. کیا چاہیے آپ کو نماز کے پیچھے؟ محنت کرتے ہیں, حج کرتے ہیں لوگ الگ الگ موسموں میں جا کر. کیا چاہیے حج کے پیچھے آپ کو؟ جنت چاہیے. یہ نماز آپ نے پڑھی, یہ زکوٰۃ آپ نکال دیتے ہیں, یہ قربانی آپ دیتے ہیں. سردی ہو, گرمی ہو, موسم کیسے بھی ہو, رمضان کا مہینہ آ جائے تو ہم روزے رکھتے ہیں. کیا مقصد ہے ہمارا؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں ہمارے روزے اللہ قبول فرمائے. یہ جو دین پر عمل ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک بنیادی چیز ہوتی ہے اللہ کی ذات سے اجر کی, قبولیت کی امید, اور وہ امید کرنا بھی ایک عبادت ہے. یدعوننا رغبا ورہبا. تو اب اگر کسی کو بتا دیا جائے کہ نہیں آپ کا عمل عند اللہ قبول نہیں ہے, بھئی کس کا عمل اللہ قبول کرتا نہیں کرتا یہ تو اللہ کو ہی معلوم ہے نا. لیکن اللہ نے جو بات بتائی ہے قرآن میں, اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں عمل کے قبول ہونے کے لیے 2 بنیادی شرطیں. آپ چاہتے ہیں آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو, آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عمل اللہ کے یہاں قبول ہو, آپ کو 2 کام اپنے عمل میں کرنا ہوگا. ایک اللہ کے لیے خالص, دوسرا پیارے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہوگا. دونوں میں سے ایک چیز چلی جائے گی, کب ہوگی؟ اللہ کے یہاں اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اگر اخلاص مفقود ہے, عمل تو ہو رہا ہے, للہ نہیں ہو رہا ہے, لغیر اللہ ہو رہا ہے, اس عمل کی کوئی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نہیں ہے. گیا عمل. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وغیرہ اس کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, جس نے کوئی بھی عمل کیا میرے ساتھ دوسروں کو ملاتا ہے, میں اس کو, اس کے عمل دونوں کو چھوڑ دیتا ہوں. معلوم ہوا عمل قبول کروانا ہے تو للہ اخلاص کے ساتھ کرنا ہوگا. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ سنت کے مطابق عمل کرنا ہوگا. کیوں؟ اللہ کا حکم ہے, عمل کے قبول ہونے کے لیے شرط ہے. دیکھیے آیت سورہ کہف, جمعہ آج تھا نا, جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتے ہیں. سورہ کہف کی ایک آخری آیت جو مشہور آیت ہے, اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. جس کو اپنے رب سے ملاقات کی امید ہو کہ اللہ سے ملوں, اللہ کے یہاں اجر پاؤں, ثواب ملے, تو 2 کام کرنے ہوں گے. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, نیک عمل اس کو کرنا ہوگا. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا ہوگا. 2 شرطیں. اب عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو عمل بدعت پر ہو, کیا وہ صالح ہے؟ میری نظر میں تو صالح نے اچھا عمل, صالح نے اچھا عمل. کیا اس کی کوئی تفسیر ہے یا آپ کو اچھا مجھے اچھا نہیں, ابا کو بہت اچھا دکھتا تھا یہ, اور گھر میں اکثر یہ ہوتا تھا ہمارے پاس,
تو ابا کو اچھا لگا تو وہ اچھا بھائی مسئلہ ہے نا, اچھا دیکھو اچھا عمل کرو, بولا اللہ اچھا عمل. وہ بولتے نہیں سوتے قرآن پڑھ لیے لیکن سمجھے نہیں, حدیثیں پڑھ لی لیکن سمجھے. فہم کا جہاں مسئلہ ہے, منہج کا جہاں مسئلہ ہے, سارے پرابلم وہیں سے نکلتے ہیں. میری بات سنیں, تم سمجھے میں کیا بولا تھا؟ ابا بولتے بیٹے کو جاؤ بیٹے جا کے یہ لاؤ وہ لاؤ, وہ مت لانا یہ لانا. بچہ جلدی جلدی میں واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے سن لیا ابا کی بات, واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے سن لیا, سمجھ رہے ہیں. مسجد میں جا رہا, واٹس ایپ دیکھ کے جا رہا. عجیب مسئلے ہیں ہمارے, واللہ بچائے اس بلا سے بھی. واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے جا رہا, کنکری مار رہا ہے, واٹس ایپ دیکھتے دیکھتے مار رہا ہے. وہ سیلفی الفے کی بھی عجیب مسئلہ ہے, اتنا غصہ آتا ہے. ابھی پچھلی مرتبہ ہاں عمرہ کر رہا تھا, کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ اللہ اکبر, اللہ سے ڈرے بھائی, اس بلا سے اپنے آپ ایسے سیلفی لے رہا ہے, پوری دنیا کو بتا دیکھو میں احرام باندھ رہا ہوں, میں جا رہا ہوں, یہ خانہ کعبہ ہے, دیکھو یہ گھوم رہا ہوں, دیکھو میں یہ بیوی بچوں کو سب کو بتاتا ہے, خالی سیلفیاں 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 سیلفیاں. کتاب و سنت ایک طرف ہے, اخلاص ختم ہے, نعوذ باللہ. ریا 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 دکھاوا, نعوذ باللہ. مثال احرام باندھ کے دکھاتا, میں دعا کرو ذرا فوٹو لو, اچھی لو, بولتا ہے اچھی فوٹو بنا, کنکری مار رہا ہے, فوٹو لو بولتا, فوٹو لو, کنکری مار رہا. کیا ہے یہ عمل؟ استغفر اللہ. للہ کیا بچا پھر؟ جب سب ادھر ہو گیا پبلک کے لیے, اللہ کے لیے کیا بچا پھر؟ عمل تو اللہ کے لیے ہونا چاہیے نا, یہ تو سب کے لیے کر دیا. کیا ہے یہ؟ کھلونا ہے, اس کا یوز صحیح کرو, یوزر پہ ڈیپینڈ ہے, اللہ سے ڈرو, اس کو دین کے لیے استعمال کرو. ویری گڈ. یہ ریاکاری ہے, نعوذ باللہ من ذلک. اللہ اس بلا سے ہمیں محفوظ رکھے. میں بتا رہا تھا محترم سامعین, اگر ہم عمل کریں اور سنت کے مطابق وہ عمل نہیں ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. اعمال کو قبول کروانے کے لیے اللہ کے یہاں عمل صالح کی تفسیر, اچھا عمل, ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے, نیک عمل اچھا عمل. اب اس کی تفسیر بھی بتا دو, بچے کو سکھا دو تاکہ بدعات سے ہماری معاشرہ پاک ہو جائے. بتاؤ کہ عمل صالح کیا ہے. اچھا عمل وہ نہیں جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے. دین ایسا آزاد نہیں ہے کہ مجھے اچھا لگا, آپ کو اچھا لگا, میں نے اس کو کیا, آپ نے کیا. نہیں میرے بھائی, اچھا عمل وہ ہے جو اللہ کو اچھا لگے. عمل صالح کی کیا تفسیر ہے بتاؤ آپ کو؟ اخلصہ واصوبہ, احسن عمل. سورہ ملک کی آیت کو سنیے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ اکبر. کہتا ہے اللہ تعالیٰ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے, وہو علی کل شیء قدیر, ہر چیز پر وہ قدرت رکھتا ہے. یہ مت بھولنا, یاد رکھنا. میرے بھائیوں, معزز خواتین, ہمارا رب قدیر ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس کو جو پسند ہو وہ کرو, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, یاد رکھنا. اس کو پسند ہے اخلاص, اس کو پسند ہے اتباع رسول, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرو, رب خوش ہوگا. اور وہ جو رب خوش ہوگا وہ قدیر ہے. اس کے نام کو یاد رکھنا. زندگی میں دنیا کچھ نہیں بگاڑ پائے گی آپ کا, کیونکہ آپ کے ساتھ آپ کا رب ہے جو القدیر ہے. کیا القدیر؟ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا, ہر چیز, ایوری تھنگ ان دس ورلڈ. ہم اور آپ کی دنیا کی طاقتیں ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتی ہیں, جتنی ہے اتنی ہے ان کی قدرت یا طاقت. لیکن ہمارا رب جو عرش پر مستوی, جس نے ہمیں سنتوں کی پیروی کرنے کا حکم دیا اور بدعتوں سے جو ناراض ہوتا ہے, غصہ ہو جاتا ہے, وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات, جس نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے. نا بھائی, ہم زندہ ہیں, کل ہم مر جائیں گے. کتنے لوگ پونا میں کل کو تھے, آج نہیں ہے, پچھلے سال تھے, اس سال نہیں ہے. زندگی اور موت کی کشمکش سب کے ساتھ ہے. ہر حی کو میت ہونا ہے, باقی رہے گی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات. ہم سب کو جانا ہے اللہ کے پاس, ہم سب کو جانا ہے اللہ کے پاس. یہ اللہ نے موت و حیات کی جو کشمکش دنیا میں رکھی ہے, کیا چاہتا ہے ہمارا رب ہم سے؟ کیوں اس نے زندہ کیا, پھر وہ مارتا ہے, ہمیں موت دیتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کس کا عمل احسن ہے. احسن مطلب زیادہ اچھا. پڑھ لیے, لیکن صحابہ کا فہم بھی تو سلف کا فہم ضروری ہے نا بھائی. اچھا عمل مطلب کیا؟ دو چیزیں ہیں اس میں. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر عمل اخلص ہے, اصوب ہے, خالص للہ ہے, سنت کے مطابق ہے تو وہ احسن ہے. اگر خالص اللہ ہے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے, احسن نہیں ہے. سنت کے مطابق ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے, تب بھی وہ احسن عمل نہیں ہوگا. معلوم ہوا قرآن کی آیتوں میں جو احسن عمل, عمل صالحا یا اعملوا صالحا یا عملا صالحا, صالحات, یہ جو الفاظ ہمیں قرآن کی آیتوں میں ملتے ہیں نا, جس کا معنی اچھا, نیک عمل, اچھا عمل, اس کی تفسیر یہ ہے کہ اس عمل میں دو چیزیں ہونا ضروری ہے, سنت کے مطابقت ہونا اور اللہ کے لیے خالص ہونا.
اگر سنت کے مطابق نہیں ہے، بدعت پر وہ عمل ہو رہا ہے، آپ کو بے شک اچھا لگے، پوری بستی کو، گاؤں کو اچھا لگے، پورے ملک والوں کو، بستی علاقہ خاندان والوں کو اچھا لگے، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ عمل صالح نہیں ہوگا۔ لہٰذا جب عمل صالح نہیں ہوگا تو قبول بھی نہیں ہوگا۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، شرط رکھی گئی ہے، اگر امید ہے، چاہتے ہو کہ اللہ کے یہاں اجر ملے، تو پھر اپنے عمل کو سنت کے مطابق کرو اور اپنی عبادتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو نہیں ملانا۔ سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث سے دیکھیں، بہت ساری حدیثیں موجود ہیں یا سلف کے واقعات موجود ہیں، میں چند آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ عیدگاہ میں ایک مرتبہ، عیدگاہ میں عبداللہ بن عمر کی تقریباً روایت ہے، عیدگاہ میں جو ہے آپ کو پتہ ہے، عیدگاہ ہر جگہ دیکھیے سنت 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 کی اہمیت دیکھیے، ہاں اگر بدعت پر عمل ہوگا تو قبول نہیں ہوگا۔ اس کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھتے ہوئے میں امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیاری بات میں نے شروع میں بیان کی اس کی بھی وضاحت کروں، وہ بہت اہم بات ہے وہ بھی، ٹھیک ہے۔ مثال دیکھیے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا جو عیدگاہ میں جو ہے رکعت باندھنا چاہا، 2 رکعت پڑھنے کی نیت اس نے کی ہے، 2 رکعت وہ پڑھنا چاہ رہا تھا۔ آپ کو پتہ ہے عید کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی سنت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے، اس میں اذان نہیں دی جاتی ہے، اقامت نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے یہ طریقہ نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس نے عمل نہیں کیا، وہ جو ہے کھڑا ہوا 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے، تو عبداللہ بن عمر نے اس کو روک دیا، کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ کیا 2 رکعت پڑھنے کی وجہ سے مجھے عذاب ہوگا؟ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے 2 رکعت پڑھنے سے روک رہے ہو، کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا کیا؟ کہا کہ نہیں، اس کی وجہ سے تو نہیں دے گا، لیکن تم سنت کی مخالفت کر رہے ہو اس لیے دے گا، اور سنت یہ ہے کہ اس وقت 2 رکعت پڑھنی نہیں ہے، صرف 2 رکعت عید کی نماز ہے، اس سے پہلے سنت قبلیہ یا بعدیہ نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، ایک آدمی جو ہے، آپ کو پتہ ہے مدینے والے ماشاءاللہ یہاں سے فلائٹس مدینہ بھی اترتی ہیں، لوگ جو ہے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، تو مدینہ اگر ہم چلے جائیں تو احرام کہاں سے باندھنا ہے چاچا؟ چلو چاچا کے بھتیجے بول دیے، ذوالحلیفہ، ذوالحلیفہ مدینے والوں کا میقات ہے۔ اگر عمرے کی نیت ہو، احرام کی حج کی نیت ہو، تو ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ ہے، سنت ہے کہ آپ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ اب یار علی ذوالحلیفہ مشہور ہے، وہاں مسجد بنائی ہوئی ہے، چلیے، تو اگر اس کو چھوڑ کر کسی اور جگہ سے احرام باندھیں گے تو سنت کی مخالفت ہوگی ہے، پھر جسے بدعت ہے، مخالفت ہے سنت کی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام دار الہجرہ، ان کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مجھے احرام باندھنا ہے، کہاں سے احرام باندھوں؟ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا جہاں سے پیارے رسول نے احرام باندھا ہے، جو سنت ہے، جاؤ ذوالحلیفہ سے احرام باندھو۔ اس نے کہا کہ میری خواہش ہے، وہ بولتے نا بعض لوگ پہلے مولوی صاحب سے پوچھتے ہیں، اس کا جو ہے تھوڑا کچھ تو بھی ہے کیا، ذرا دیکھیے بول کے بولتے نہیں، کچھ گنجائش ہے کیا، دیکھیے، ٹھیک ہے وہ ہے سود حرام ہے، لیکن ذرا دیکھیے، ذرا دیکھنا کیا بھائی، نہیں کھانا نہیں، پھر بھی 70 ماؤں سے زیادہ، وہی غلط، 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرنا کہیں حدیث میں نہیں، اللہ اس سے زیادہ رحم کرتا ہے، گنجائش سے نکالتے ہیں، کچھ تو بھی، اللہ دین ہے، دنیا میں بھی رہو بولا، دن میں بھی رہو بولا، کچھ تو بھی ہے، کچھ تو بھی کیا، کچھ بھی نہیں ہے بھائی، کرنا یا نہیں کرنا، ڈو اٹ یا ڈونٹ ڈو اٹ، جو بھی ہے انگلش میں، کرنا ہے نہیں کرنا، سنت پر عمل کرنا، بدعت نہیں کرنا، ختم۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، میری خواہش ہے کہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس سے احرام باندھوں۔ اس کو اس نے محبت سمجھی، اور حقیقی محبت تو اتباع سنت ہے، من احب سنتی فقط احبنی، جو میرے طریقے سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اگر مجھے اور آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو سنتوں کو معلوم کریں گے، سنت کیا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے، اچھا مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے جو ہے کوئی خوشی منانی ہے، مجھے جو ہے میرے گھر میں کوئی غم کا ماحول ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ محبت کرنے والا تلاش میں رہتا ہے، جستجو میں رہتا ہے، مولویوں علماء سے پوچھتا ہے، پتہ کرتا ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ اکبر، سچا محبت دیکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو معلوم کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے، کیونکہ جب تک چیز معلوم نہیں ہوگی عمل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن محبت کرنے والا بدعت کا کام کیسے کرے بھائی؟ نبی نے روکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ کام کر رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ محبت ہے، ایسے نہیں ہو سکتا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اگر تمہارا دعویٰ ہے محبت کا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ کہہ رہا ہے، محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا فائدہ، سنت پر عمل کرنے سے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اور یاد رکھنا پونا کے مسلمان بھائیوں، کمال یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اللہ سے محبت کریں، کمال تو یہ ہے کہ وہ بڑا رب مجھ سے آپ سے محبت کرے۔ اللہ کے محبوب بننے کا ایک طریقہ سنت پر عمل کریں۔ معلوم ہوا اس آیت کریمہ سے کہ اگر میں اور آپ سنت رسول پر عمل کریں گے، یحببکم اللہ،
اللہ کی محبت ہمیں مل جائے گی تو بڑی نعمت ہے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اور ایک فائدہ سنت پر عمل کرنے کا, بخششیں ہوں گی ہماری. بخشش کی امید ہوتی نا, بخشوانا. کیسے بخشوانا؟ ہمارے پاس ایک طریقہ ہے بخشوانے کا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو, بخش دیے جاؤ گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ اگر کوئی بدعت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا, سنت کرنے والوں سے اتباع, سنت پر عمل کرنے والوں سے محبت کرے گا. بدعت کرنے والوں سے اللہ محبت کرے گا نہیں نا. کیوں؟ کیونکہ اتبعونی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع ہوگی تو محبت ہوگی اللہ کی. اگر ابتداء بدعت ہوگی تو پھر محبت نہیں ہوگی, غصہ ہوگا اللہ. اچھا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, وہ بھی نہیں ہوگا. بہرحال آئیے امام مالک رحمۃ اللہ نے کیا جواب دیا, کیسے سمجھایا اس کو ذرا سنیں. امام مالک رحمۃ اللہ نے کہا کہ سنو, احرام وہاں سے باندھو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, جو طریقہ ہے. اس نے کہا نہیں, میری خواہش لایا. خواہشات شریعت کے تابع ہوں گے سنت کے, یا سنت خواہشات کو فالو کرے گی؟ سمجھنے والے ہو, خواہشات سنت کے تابع ہوں گی یا سنت کے تابع خواہشات ہوں گی؟ جو بھی سمجھ گئے نا. خواہش کی اتباع کرے, خواہشات کی اتباع کی جائے گی یا سنت کی اتباع کی جائے گی؟ باٹم لائن سنت. خواہشات کو سنت کے تابع رکھو, سنت ہے تو کرو, خواہش اپنی جگہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے اونچا ہے, احسن طریقہ ہے. خطیبوں کے خطبے کے جملے میں نہیں بھولتے ہیں, احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. بولتا پھر بدعت کرتا. ارے جو بول رہا ہو کر, لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ. بولتے ہو کرتے نہیں ہو, اللہ کے یہاں بہت بڑی بات ہے یہ, وہ بولتے ہو کرتے نہیں ہو تم. سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. نبی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور عالم ہیں, امام دار الہجرہ, سمجھا رہے ہیں. اس نے کہا دیکھیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں قبر کے پاس سے باندھو, آپ کہہ رہے ہو وہاں سے باندھنا, دونوں میں کتنا فرق ہے؟ اب دوسرے اینگل سے آیا, تھوڑے میل کا تو فرق ہے, چند کلومیٹر تو ہے, پھر کیوں آپ اصرار کر رہے ہیں کہ وہاں سے باندھو, وہ سنت, میں یہاں سے باندھ رہا ہوں, تھوڑا تو ہے. اب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کر دے, کسی فتنے میں. اور فتنے کی تفسیر مسند احمد کی ایک حدیث میں ہے کہ شرک نہ ہو جائے, شرک نہ ہوتا, اور شرک میں مبتلا ہو گیا انسان تو برباد ہو جائے گا. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آیت پڑھی اور یہ بات بیان فرمائی. آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو, ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں, سنت پر نہیں چلتے, اس کے اپوزٹ جاتے ہیں. کس بات سے ڈرنا چاہیے؟ کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں یا دردناک اللہ کی طرف سے عذاب نہ آ جائے. پیارے امام مالک رحمۃ اللہ کہتے ہیں یہ آیت پڑھ کر میں تم سے کہہ رہا ہوں وہاں سے باندھو احرام, اور تم یہاں سے باندھنے کی بات کر رہے ہو. میں ڈرتا ہوں کہ تمہیں کسی فتنے میں مبتلا نہ کیا جائے یا دردناک عذاب تم پر نازل ہو جائے. عراق کی جامع مسجد میں ایک مشہور واقعہ ہوا, اس کو بیان کرتے ہوئے آگے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں پیش کروں جو کہ مختصر ہیں, 10 منٹ میرے باقی رہ گئے بس. عراق کی جامع مسجد میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کا دور ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے صحابہ, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحابی, اور کیا کہتے ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی, یہ صحابہ کا دور ہے. عراق کی جامع مسجد میں لوگ بیٹھ کر ذکر کر رہے تھے, حلقے بنائے ہوئے تھے. مثال دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے, دیکھیے سنت کی اہمیت ہمیں جو صحابہ نے سمجھو سمجھایا. صحابہ کے دور میں وہ لوگ اس مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے, اور ایک آدمی سب سے پڑھا رہا تھا ذکر. کیا ذکر؟ ہللو میاں, کبرو میاں, سبحو میاں, لا الہ الا اللہ پڑھو 100 مرتبہ, اللہ اکبر پڑھو 100 مرتبہ, سبحان اللہ پڑھو 100 مرتبہ. سارے لوگ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھ رہے تھے, بیجوں پر بھیجے تھے, پڑھ رہے تھے عراق کی جامع مسجد میں. لا الہ الا اللہ ایک آدمی پڑھا رہا ہے, سب مل کے پڑھ رہے ہیں, سمجھ میں 100 مرتبہ پڑھو بول رہا ہے, وہ سب 100 مرتبہ پڑھ رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھنا, سبحان اللہ پڑھنا, اللہ اکبر پڑھنا صحیح ہے یا غلط ہے؟ ایسا غلط ہے بھائی, صحیح ہے. تسبیح ہے, یہ تو ذکر ہے, اللہ کی عبادت ہے, صحیح ہے. اب صحیح ہے نا, صحیح ہے. اب دیکھیے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے دیکھا, دوڑتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے گھر گئے, کہا کہ ذرا چلو مسجد میں ایک نئی چیز ہو رہی ہے. نئی چیز انڈر لائن, نئی چیز کیوں بولے؟ گئے کیوں؟ جب چیز صحیح ہو رہی تھی تو گئے کیوں؟ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ گئے, چلیے گئے اور جا کر ان کو بلایا. وہ آئے, انہوں نے دیکھا, کہا کیا کر رہے ہو؟ یہ کہا کہ ہم ذکر کر رہے ہیں, ہم خیر چاہتے ہیں, نیکی کے لیے کام کر رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ کم من مرید من خیر لم یصبہ, خیر چاہتے تو بہت ہیں لوگ, سب کو نہیں ملتا.
جو چاہتا ہے وہ ملتا ہے اس کو. خیر کا راستہ ہے, اس پر چلنا ہوگا تو خیر ملے گا. آپ صرف چاہتے ہیں اور راستہ آپ کا خیر کا نہیں ہے, خیر کا راستہ آپ نے نہیں اپنایا ہے. خیر اللہ کے ہاں اجر ہے اور راستہ اس کا سنت ہے. آپ سنت پر عمل کرو گے تو خیر ملے گا آپ کو. آپ سنت چھوڑ کر خیر کی امید رکھتے ہو تو کیسے خیر ملے گا آپ کو. اس کے بعد مختلف روایت کہا تم اپنے گناہوں کو گن لو, تم اپنے گناہوں کو گن لو, تم نے جو نیکیاں کی ہیں اس کی ضمانت ہے اللہ کے پاس, اللہ کے یہاں وہ محفوظ ہے. اپنے گناہوں کو گن لو صرف. پھر اس کے بعد کہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم تو اچھا کام کر رہے ہیں. اچھا کام نہیں ہے کیا؟ ابھی صحابہ کی زندگیاں ختم نہیں ہوئی, تم نے دین میں نئی چیز شروع کر دی, آنے والوں کے لیے گمراہی کا راستہ کھول رہے ہو, گمراہی کا مفتتح ہو باب الضلالہ, تم گمراہی کا دروازہ ان لوگوں کے لیے کھول رہے ہو. پھر اس کے بعد ان کو مسجد سے نکال دیا. سوال, لا الہ الا اللہ پڑھنا عبادت ہے, اس کی فضیلت میں حدیث میں موجود ہے. سوال, سبحان اللہ پڑھنا, دوسری بات سبحان اللہ پڑھنا فضیلت ہے, ذکر ہے, اس کے متعلق حدیث میں موجود ہے, صحیح ہے ان کی. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ پڑھنا عبادات ہے, یہ زبان سے اللہ کا ذکر ہے. اچھا, لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنے پر بھی حدیث موجود ہے, لا الہ الا اللہ کو 100 مرتبہ پڑھنے پر بھی حدیث ہے. پھر کیوں انکار کیا یہاں پر انہوں نے؟ عمرو بن معاص, عبداللہ بن مسعود, انہوں نے کیوں منع کیا ان کو, کیوں روکا؟ اس لیے کہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں تھا. پڑھ رہے تھے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنا, من قال لا الہ الا اللہ پڑھنا 100 مرتبہ پڑھو, آپ پڑھو, لیکن آپ سب کو پڑھوا رہے ہو بیچوں پر. یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے. سبحان اللہ پڑھو, آپ جتنی مرتبہ پڑھ جائے پڑھو, لیکن آپ نے محدود کر دیا, ایک طریقہ اپنایا اور وہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوڑا ہوا طریقہ یا بتایا ہوا طریقہ نہیں تھا. تو اس کا مطلب پھر یہ چیز صحیح نہیں ہوگی. ہم اپنے میں نے شروع میں ایک پوائنٹ کیا, عبادات اپنی مرضی سے شروع نہیں کر سکتے, اس کے لیے دلیل چاہیے. جہاں چیز عام ہے عام کریں گے, آپ خاص کریں گے. جیسے چیز کو آپ نے تعداد کو خاص کر دیا, مثال دے کر سمجھا رہا ہوں باتوں کو. آپ نے ایک عمل کو جس کو خاص نہیں کیا گیا تھا, آپ نے اس کے طریقے کو خاص کر لیا. گنتی نہیں مقرر کی گئی تھی شریعت میں, آپ نے گنتی کو خاص کر لیا. جگہ نہیں مقرر کی گئی تھی شریعت میں, اس کے لیے جگہ ایک بتائی گئی تھی, آپ نے وہ جگہ چھوڑی اور دوسری جگہ وہ چیز شروع کر دی. تو اس طریقے سے جو ہے تقرب اللہ تبارک و تعالیٰ کا حاصل کرنا صحیح نہیں ہوگا. لہٰذا بات کی اہمیت کو سمجھیں. معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہی اللہ کی عبادت کی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ سکھا دیا. جہاں ذکر عام ہے آپ عام ذکر کیجئے, جہاں خاص ذکر ہے جیسے آپ کو معلوم ہے خاص ذکر بتایا گیا ہے. جیسے فرض نماز کے بعد آپ تسبیحات پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد ہے نا, سبحان اللہ الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھتے ہیں نا, 33 مرتبہ پڑھنا حدیث سے ثابت ہے. فرض نماز کے بعد پڑھنا حدیث سے ثابت ہے, آپ پڑھیے, یہ سنت ہے. لیکن اگر اس 33 کو چھوڑ کر آپ 35-25 کرتے ہیں یا 45 کرتے ہیں تو یہ مخالفت ہو رہی ہے پہلے یہاں پر. تو اس طریقے سے جو ہے اللہ کا تقرب حاصل نہیں کیا جائے گا. اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سنت کے طریقے پر عمل کریں. امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بہت اچھا قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا, اس کی وضاحت بہت اہم ہے تاکہ موضوع سمجھنے میں ہمارے لیے مزید آسانی ہو. امام سفیان جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں, امام سفیان رحمت اللہ علیہ یہ بات بیان فرماتے ہیں, البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ فان المعصیۃ قد یتاب منها وان البدعۃ لا یتاب منها. امام سفیان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بدعت ابلیس کے نزدیک گناہ سے زیادہ محبوب ہے, اس لیے کہ گناہوں سے توبہ ہو سکتی ہے, بدعتوں سے توبہ نہیں ہوتی ہے. کیا مطلب امام سفیان رحمت اللہ علیہ کے اس قول کا؟ ایک ہوتی ہے بدعت, ایک ہوتا ہے گناہ. کیا سوال چھوٹا سا, اس کے جواب سے سمجھ میں آئے گا کہ شروع میں نے بدعت کو جو تعریف کی وہ سمجھ گیا ہوں. کیا ہر گناہ بدعت ہے؟ جواب ہاں یا نہ. ہر گناہ بدعت ہے؟ جی بہت اچھا, صحیح ہے. کیا ہر بدعت گناہ ہے؟ ہاں بولنا پڑے گا کیونکہ وہی سچ ہے. ہر گناہ بدعت ہے کیا؟ نہیں. ہر بدعت گناہ ہے؟ جی. اب ایک ہے گناہ, ایک ہے بدعت, دونوں بھی غلط ہے. اگر غلط کے اینگل سے دیکھیں تو دونوں بھی غلط. اچھا دونوں بھی نہیں کرنا, یہ ایک کرنا ایک کرنا نہیں کرنا, دونوں بھی نہیں کرنا, گناہ بھی نہیں کرنا بدعت بھی نہیں کرنا. یہ جو ابلیس ہے, معلوم ابلیس ملاقات ہوئی کبھی نہیں ہوئی, لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں, بول سکتا ہوں, بہت سارے لوگ دوست بنا لیے اس کو. ہاں بھائی, ابلیس کا کلوز فرینڈ, کمرے میں اکیلے رہتے, ابلیس بولتا رہتا دیکھ دیکھ دیکھ, دیکھتے جاتا. بیوی سے دور, بیوی کو بھڑکاتا شوہر کے خلاف, پٹک جاتی. ابلیس کو دوست بنا لیا بہت سارے لوگ. ابلیس دوست بنانا, اچھا ابلیس دوست ہے دشمن ہے؟ بولیے بھائی. اور دشمن سے کیا توقع ہوگی آپ کی؟ خیر کرے گا, فائدہ پہنچائے گا,
نیور. اللہ تعالیٰ قرآن میں واضح طور پر یہ بات بیان فرماتا ہے, یاد رکھنا, انہو, سورہ یاسین کی آیت, انہو, بے شک وہ کون, شیطان ابلیس, لکم, تمہارے لیے, ہاں, عدو مبین, عدو, دشمن, مبین, کھلم کھلا, چھپا ہوا بھی نہیں ہے, چھپ کے حملہ نہیں کرتا, اوپن, دیکھ بولتا, کر بولتا, بخشتا اللہ, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, دیکھ لے, کوئی بھی نہیں دیکھ رہا, تو دیکھ لے, سمجھ رہے ہیں نا, حرام دیکھ لے, حرام کر لے, کھا لے, پی لے, حرام, بدعت کا, شرک کا, گناہوں کا راستہ دکھاتا ہے. انہو لکم عدو مبین, اللہ کہتا ہے وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاتخذوہ عدوا, یہ دشمن ہے, اس کو کیا سمجھو, دشمن یا دوست, دشمن. کتنے لوگ ابلیس کو دوست بنا لیے, بہت سارے لوگ, پکا دوست ہے ان کا, ان کی باہر کسی سے دوستی نہیں ہے, ابلیس سے دوستی ہے, ہاں بول, کرتا رہتا, اب شرک کرتا, بدعت کرتا, فتنہ پھیلاتا, مرڈر کرتا, چوری کرتا, زنا کرنا, عزب باللہ من ذالک, زنا کرتا, بدکاریاں کرتا, وہ جیسے جیسے بولتا ویسے کرتے رہتا. دوست نہیں ہے, دوست بنا لیے, پھر دوست نہیں بنانا, دشمن ہے وہ. اور دشمن ایسا دشمن جہنم میں لے جانا چاہتا ہے وہ ہمیں. قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے. اب امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو ابلیس ہے, جو شیطانوں کا کون ہے, چیلا, سردار, پیدا, بڑا سردار ہے وہ سردار, اس کو جو ہے وہ سردار کے چیلے ہیں شیطان, جو لوگوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں, غلط راستہ صراط مستقیم سے ہٹاتے ہیں. ابلیس کے نزدیک بدعت سے گناہ کے مقابلے میں بدعت پسند ہے, اس کو دونوں بھی پسند ہے. گناہ کرو وہ بھی اچھا دکھتا اس کو, ہاں صحیح جا رہے تم بولتا, اور بدعت کرو زیادہ اچھا دکھتا اس کو. احب زیادہ محبوب ہے اس کا نزدیک. کیوں؟ ابلیس کو جو میرا اور آپ کا دشمن ہے, جس کی اتباع سے ہمیں روکا گیا ہے, جس کو دشمن بنانے کا حکم ہمیں دیا گیا ہے, وہ بدعت کو گناہ سے زیادہ پسند کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ گناہوں سے توبہ ہو سکتی ہے, بدعت سے توبہ مشکل ہے. یہ امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں. کیسے ہم سمجھیں گے ان کے قول کو؟ گناہ کرنے والے کو معلوم ہے وہ گناہ کر رہا ہے. جی, ایک آدمی پیتا, شراب پینا بدعت ہے, گناہ ہے, پیتا, نشہ کرتا, نشہ بدعت ہے نا, عفواً گناہ ہے نا, گناہ کرتا, اس کو معلوم, ارے کیوں پی رہے, اللہ سے ڈرو, کیا جب دے وہ پیتے رہتے ہیں, اور دعا کرو توفیق, انشاءاللہ حج کو جانے والا ہوں میں نیکسٹ ایئر, اس قسم کی باتیں کرتا. اس کو معلوم ہے, ہی نوز, اس کو پتا ہے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں. کوئی بھی غلط کام, فلم دیکھا ایک آدمی, تم اللہ سے ڈرو, فلم دیکھ رہے, حرام ہے, نفس بول دیا, دیکھنا دل بول دیا, انشاءاللہ اب سے نہیں دیکھتا بولتا, انشاءاللہ دعا کرو اللہ توفیق دے. تو گناہ کرنے والے کو پتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے, صحیح ہے. بدعت کرنے والا, اس واسطے ابلیس کو بہت پسند ہے. بدعت کرنے والا گناہ سمجھ کے کر رہا, ثواب, خیر, آگے بڑھتا, قربانیاں دیتا, محنت کرتا, وقت لگاتا, پیسے لگاتا, لوگوں کو بولتا کرو بھائی, کیا اللہ کا تقرب نہیں چاہیے, لوگوں کے باتوں میں مت آؤ, کرو, ابھارتا, خود کرتا بھی, لوگوں کو کرنے کی دعوت بھی دیتا. کیا؟ بدعت. اچھا سمجھتا, بہت اچھا کام کرا, ماشاءاللہ, پوری رات ختم ہو گئی, پورا دن ختم ہو گیا, پورا مہینہ ختم, پوری بدعت ہو گئی پوری. وہ بدعت نہیں سمجھ رہا اس کو, آپ کو پتا ہے وہ بدعت ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے, سمجھا ہے حدیث. اس نے نہیں سمجھی حدیث, اس کو نہیں پتا, وہ سمجھ رہا ہے اچھا کام ہے, اچھا کام سمجھ کے کر رہا ہے اس کو. جب انسان کسی چیز کو اچھا سمجھ جائے, یہ گمراہی کا خطرناک دروازہ ہوتا ہے. افمن زین لہ سوء عمل فرآہ حسنا, بعض لوگوں کو ان کا سوء عمل, بد عمل, غلط عمل اچھا نظر آتا ہے اور اسی پر وہ چلتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو گمراہ کر دیتا ہے. تو بدعات ابلیس کے نزدیک گناہوں سے زیادہ محبوب ہیں, اس لیے کہ گناہ کرنے والا کبھی نہ کبھی اس کو احساس ہوگا, نہیں بہت پی لیا اب تک سگریٹ, اب سے نہیں پیوں گا سگریٹ کیونکہ سگریٹ پینا گناہ ہے. شراب میں نے بہت پی لی, اب نہیں پیوں گا, اب چھوڑ دوں گا. فلمیں میں نے بہت دیکھ لی, اب نہیں دیکھوں گا, توبہ کر لوں گا. لیکن بدعت کا کام کرنے والا اس کو خیر اچھا سمجھ کے کرتا رہتا ہے, اور اللہ محفوظ رکھے اسی پر موت ہو جاتی ہے اور توبہ بھی نہیں کر پاتا, تو پھر اس کے لیے بہت بڑا خطرے کی گھنٹی ہوتی ہے, بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو بچانا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ہر اچھا کام ہماری نظر میں جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے یا نہیں ہے. کوئی بھی کام ہمیں کرنا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کوئی اچھا کام کروں, مجھے چیک کرنا ہوگا میرے نبی, میری شریعت نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی اجازت ہے نہیں. الحمدللہ, ماشاءاللہ, تبارک اللہ. میرے بھائی, کیا دین میں خیر کے کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ہیں, اپنی امت کو کرنے کی تعلیم دی ہے, جس پر صحابہ نے عمل کیا ہے, کیا کم ہے؟
کتنے خیر کے کام ہیں، آپ کیجئے نا خیر کے کام، سنت بہت ہے، سنت پر عمل کیجئے، اور اسی میں یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ عبداللہ بن مسعود ان کا پیارا جملہ کہتے ہیں اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم، تم اتباع کرو بدعت مت کرو، یہی کافی ہے تمہارے لیے۔ کیا میں اور آپ صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سنتوں کی پیروی کریں گے، کیا ہمارے لیے جنت ہے یا نہیں ہے؟ کیا ضرورت بدعت کی؟ لہٰذا بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے۔ یہ جو ہے دیمک کے جیسے جو ہے، جسے دیمک لکڑی کو کھا جاتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس طریقے سے اسلام کا اصل ڈھانچہ، اصل صورت جو ہے ختم ہو جا رہی ہے۔ اب لوگ بدعت ہی کو سنت سمجھنے لگے ہیں، اور یہ بہت بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ آدمی غلطی کو صحیح سمجھ کے عمل کرتا جا رہا ہے، جیسے کہ امام سفیان رحمۃ اللہ نے بیان کر دیا۔ لہٰذا سنتوں کو پہچاننا، بدعتوں کو پہچاننا ضروری ہے۔ سنت کو معلوم کریں گے تب جا کے سنت پہ عمل ہوگا۔ بھائی آخری بات میری ختم کر رہا ہوں میں 1 منٹ میں، اگر مجھے اور آپ کو نہیں معلوم کسی عمل میں، بھائی مجھے ذکر کرنا ہے، مجھے اللہ، بھائی میرے گھر میں جو ہے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، دادا کا انتقال ہو گیا، میں سنت کیا ہے، میں والد صاحب کو جو ہے ثواب پہنچانا چاہتا ہوں، اجر پہنچانا چاہتا ہوں، تو سنت کیا ہے اب پتہ کیجئے، نبی وسلم کے طریقے دیکھ لیجئے، آپ دیکھیے سنت کیا ہے، آپ عمل کیجئے، ختم ہے مسئلہ۔ ہے بھائی سنت، اچھا آپ چاہتے ہیں میں مال کو خرچ کروں، سنت کیا ہے، کہاں خرچ کرنا ہے، کیا ہے، آپ خرچ کیجئے۔ اچھا میں جو ہے اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، مجھے بہت ہے، پیارے رسول سے بڑی محبت ہے، میں اس محبت میں کچھ کام کرنا چاہتا ہوں، نبی وسلم کی سنتیں بہت ساری آپ کے سامنے، آپ کیجئے نا، آپ معلوم کیجئے، آپ تحقیق کیجئے، آپ تحقیق کیجئے، آپ معلوم کیجئے، سنتیں معلوم ہوں گی۔ جب تک سنت معلوم نہیں ہوگی آپ عمل نہیں کریں گے۔ آج ایک نقصان کیا ہے، سنتیں نہیں معلوم ہیں، لہٰذا بدعتوں کو سنت سمجھ کر عمل کیا جا رہا ہے، خطرناک نقصان ہے یہ، معلوم ہی نہیں ہے سنت کیا ہے، سنتیں مٹا دی جا چکی ہیں۔ اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں کہا تھا کوئی سال نہیں گزرتا ہے کہ تم دین میں ایک نئی بدعت کو ایجاد کرتے ہو، اور جب بدعتیں ہوتی ہیں تو سنتیں مٹتی ہیں، یاد رکھنا، سنتیں ختم ہوتی ہیں، اس کی بدعت آتی ہے، آپ کر رہے ہیں، آپ کی فیملی کرے گی، آپ کے بچے کریں گے، آپ کے آنے والی نسلیں کریں گے، اور اس کو دین سمجھیں گے، اس کو اسلام سمجھیں گے، اس کو تقرب اور اطاعت سمجھیں گے، جبکہ وہ دین سے دور ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لہٰذا سنتوں کو معلوم کیجئے، سنت رسول کی اہمیت اپنے اندر پیدا کیجئے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے، اور بدعات کا پتہ لگائیے، دین میں نئی چیزیں کیا ہیں بھائی جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے، اور اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے۔ اللہ کی رضا اسی میں ہے، کامیابی اسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو سنتوں کو معلوم کرنے والا، سنتوں کا متبع فرما بردار ہمیں بنا دے، اور بدعات سے اجتناب کرنے والا اور اس کے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانے والا ہم سب کو بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔